الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کا میں نے کمنٹ ریڈ کیا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے خودکشی کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، پختہ ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ میری جو تکلیف ہیں، میری جو مصیبتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہر لمحہ مجھ پر عذاب بن کر گزر رہا ہے۔ اور پھر میں نے درود خضری کے فضل و برکات پر آپ کی ویڈیو دیکھی۔ جب آپ کی ویڈیو میں نے درود خضری کے فضل و برکات پر دیکھی تو مجھے میرے دل میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوا اور ایک امید اور ڈارس پیدا ہوئی کہ اللہ کریم کرم فرمائے گا اور درود خضری پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم میری پریشانی کو بھی دور فرما دے گا۔ جب میں نے یہ کمنٹ ریڈ کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے ایک ہماری مسلمان بہن کو بری موت مرنے سے بچا لیا۔ الحمدللہ یہ چینل ہم نے دین متین کی خدمت کے لیے بنایا ہے، واعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ کے لیے، اصلاحی بیانات کے لیے بنایا ہے، اور نہ صرف اس مقصد کے لیے بلکہ اس چینل میں مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، اور وہ مسائل کے جو فی زمانہ بہت زیادہ حاجت ہے ان کو بیان کرنے کی، اور اس کے علاوہ درود پاک کے فضل و برکات کی بھی خوب ترغیب دی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے خودکشی کے اسباب اور اس کا علاج۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم کیوں اس کو سنیں، کیونکہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ بات یہ ہے کہ فی زمانہ لوگ گھریلو ناچاکیوں میں مبتلا ہیں، اور حاجات پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے وہ خرچے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، کاروبار اور رزق روزی تنگ ہونے کی وجہ سے بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، بڑے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ آئے روز جو ہے وہ خودکشی کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو جب اگر آپ اس ویڈیو کو کامل توجہ کے ساتھ مکمل دیکھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو خودکشی کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہو۔ اور دیکھیں فرمایا گیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لی۔ دیکھیں خودکشی یہ اسلام میں سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید اور کئی احادیث طیبہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مذمت کو بیان کیا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے خود کو گرا کر خودکشی کی تو وہ جہنم میں گرتا ہی چلا جائے گا، وہ جہنم میں گرتا ہی چلا جائے گا۔ اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں بھی زہر کو کھاتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو ذبح کیا، اپنے آپ کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بھی اسے چھری دے دے گا، اور پھر وہ اپنی جان کو اس طرح قتل کرتا رہے گا۔ جب وہ قتل کرے گا تو پھر مردہ ہو جائے گا، اس کی تکلیف کو وہ برداشت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا، پھر وہ اپنے آپ کو اس خنجر سے قتل کرے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کر دے گا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دیکھیں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ میں خودکشی میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، اب یہ میرے لیے انبیئریبل ہیں، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر میں اپنے آپ کو قتل کر دوں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو شاید جو ہے وہ مجھے امان مل جائے گی، میرے جسم کو، میری روح کو سکون مل جائے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہیں، گویا کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ خودکشی کرتا ہے نا، خودکشی جب وہ کر لیتا ہے یا وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بیچارہ اپنی فیلنگ کو بتا نہیں پاتا، کیونکہ وہ اس فعل کو کر چکا ہوتا ہے، کہ اس وقت کتنی زیادہ جان کو تکلیف ہوتی ہے اور کتنا زیادہ پچھتاوے کا اس کو سامنا پیش آتا ہے، اور دل میں اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش میں اس ناپاک فعل کو نہ کرتا، کاش میں اپنی جان کو بچا لیتا، لیکن گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اور جو ہے وہ حرام موت مر جاتا ہے، حرام موت مر جاتا ہے۔
دیکھیے خودکشی اس کے کئی اسباب ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ گھریلو نچاکیوں کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ حالات کی خرابی کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں، اور بعضوں کا تو یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے اخبارات میں واقعات آئے کہ بعضوں نے اپنے بچوں کو قتل کر کے، زہر دے کر، فائر کر کے ان کو موت کی نیند سلایا اور پھر اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی. دیکھیے فرمایا گیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور حدیث طیبہ میں آتا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے ساری کائنات کو تباہ کر دیا. دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیں یہ جو ہمارا جسم ہے نا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہم اپنے جسم کے، بالوں کے، ہر ایک چیز، کسی بھی عضو کے مالک نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یقین مانیے ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں اکھیڑ سکتے، جسم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور خودکشی کرنا یہ تو سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ٹھیک ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں. دیکھیے پتہ ہے کیا، یہ اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم دنیا سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، مخلوق خدا سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. بدقسمتی سے ہماری جو نظر ہوتی ہے نا وہ اسباب پر ہوتی ہے. کاش کہ ہماری جو نظر ہے وہ مسبب الاسباب پر ہو تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں. کاش ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا رب کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حاجت کو پورا فرمائے گا، وہی مجھے اس پریشانی اور مصیبت سے نکالے گا. اور اگر ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے نا کہ یہ جو وقت آیا ہے یہ وقت سدا نہیں رہنا بلکہ اس وقت نے گزر جانا ہے، تب بھی بندہ جو ہے وہ اس ناپاک فعل سے محفوظ رہے گا. وہ تھا نا بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک مرتبہ نا بادشاہ نے اپنے محبوب غلام ایاز کو کہا، ایاز مجھے انگوٹھی پر ایک ایسی تحریر لکھ کر دو کہ جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد میری پریشانی دور ہو جائے. تو ایاز نے تحریر لکھی انگوٹھی پر. تحریر میں کیا لکھا تھا؟ تحریر میں یہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. بادشاہ جب بھی پریشانی میں مبتلا ہوتا اس انگوٹھی کو دیکھتا، اس انگوٹھی میں لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی. اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ جس طرح اس ٹائم پریشانی کا وقت ہے اللہ نے چاہا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو دیکھیے کوئی بھی مشکل وقت ہو، کڑا وقت ہو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی طرح کے مسائل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے ہوں گے، کئی طرح کی پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوا ہوگا، لیکن وہ وقت گزر گیا. تو اس طرح یہ وقت بھی گزر جائے گا. لیکن جس بندے نے خودکشی کر لی تو سمجھ لیں کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عذاب کے سپرد کر دیا، اللہ کی ناراضگی کے سپرد کر دیا اور جہنم کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا. یہ سخت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. کاش کہ اگر ہمارا اللہ پر توکل اچھا ہو جائے، ہمارے جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں اللہ کا توکل بیٹھ جائے، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا ایک مالک ہے، میرا ایک رب ہے. کاش کہ اگر آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا شروع کر دیں نا، یقین مانے آپ کی کوئی ایسی حاجت نہیں رہے گی جو کہ پوری نہ ہوئی ہو. الحمدللہ میرے جو معاملات ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو کوششوں سے حل نہیں ہو رہا ہوتا، تو میں وہ معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہوں اور یہی عرض کرتا ہوں میرے مولا یہ معاملہ اپنی رحمت سے دور فرما، اس پریشانی کو دور فرما، اس معاملے کو حل فرما. دیکھیں ہم کتنی کوشش کر سکتے ہیں کسی کام کو سنوارنے کی، کتنی کوشش کر سکتے ہیں، کتنا دماغ لڑا سکتے ہیں. دیکھیں ہم تو ظاہر کمزور ہیں. جب ہم اپنی حاجت کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے معاملے کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تو رب العالمین اس معاملے کو حل فرما دیتا ہے. لیکن ایک یقین کامل ہو، ایک سوچ کی پختگی ہو کہ میرا رب ضرور کرم فرمائے گا اور میرے معاملے کو حل فرما دے گا، میری مشکل کو آسان کر دے گا. اور الحمدللہ رب العالمین کرم ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی مشکلات، بڑے بڑے مسائل کہ جو حل ہونے کا نام نہیں لیتے، جب بندہ ان معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ کریم بندے کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے، اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور اسے اس تنگی اور مصیبت سے نجات دلا دیتا ہے.
نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کاش کہ اللہ پر ہمارا جو ہے وہ توکل بن جائے۔ آج جو ہے وہ روزی نہ ملے تو جو ہے وہ پریشانی میں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر پڑی کہ ایک شخص نے، ظاہر ہے کہ باری برکم بجلی کے بل آئے، تو 26,000 کا اس کا بل آیا، تو اس نے موٹر سائیکل بیچ کر بل ادا کیا، اور اس کے بعد جب دوسرا بل آیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو دیکھیے، خودکشی اس کا حل نہیں ہے، خودکشی اس کا حل نہیں ہے۔ تدابیر استعمال کی جائیں، اپنے آپ کو کفایت شعار بنایا جائے، کوششیں کی جائیں، اور ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ ہر مشکل کا اللہ کی ذات پر توکل بندے کا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر توکل ہونا کہ اللہ کریم کرم فرمائے گا، اللہ کریم کرم فرمائے گا، یہ سوچ ذہن میں بیٹھ جائے نا، تو بندے کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اس پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ ایک خاتون تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے توکل اللہ کا۔ اتنا اہم واقعہ ہے کہ جب آپ اس واقعے کو سنیں گے نا تو اللہ کی ذات پر توکل آپ کا بہت پختہ ہو جائے گا۔ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب جتنی بھی جمع پونجی اس کے پاس محفوظ تھی، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، تو وہ خرچ کرتی رہی، اور ظاہر ہے کہ خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو اپنے اس کے شوہر کا جتنا بھی چھوڑا ہوا مال تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ صرف 5 درہم اس کے پاس بچے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ 5 درہم صرف باقی ہیں، تو اگر یہ بھی خرچ کر لیے تو پھر ہم تو بھوکے مر جائیں گے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس خاتون نے کیا کیا کہ وہ بازار گئی اور 3 درہم کا اس نے کھانا خریدا، اور 2 درہم کی روئی لی۔ روئی خریدی کہ اس سے کچھ چیزیں بنائے گی اور جا کر بیچے گی، اور 3 درہم کا کھانا لیا کہ خود بھی کھائے گی اور بچوں کو بھی کھلائے گی۔ تو خیر وہ گھر گئی اور اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، اور جو 2 درہم کی اس نے روئی لی تھی اس سے مختلف چیزیں بنائی، اور چیزیں بنا کر اگلے دن اس نے ان چیزوں کو جا کر بازار میں بیچ دیا۔ 5 درہم کی وہ چیزیں فروخت ہوئیں۔ اب 5 درہم کی جب وہ چیزیں فروخت ہوئیں تو اس نے دوبارہ 3 درہم کا کھانا لیا اور 2 درہم کی روئی لی اور گھر آ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی بچوں کے ساتھ کھانا ہی کھا رہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس کی روئی اٹھا کر لے گئی۔ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ یہ روئی ہی اس کی کل کائنات تھی، اسی کے ذریعے ہی اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ روئی جو ہے وہ اڑا کر چیل لے جا رہی ہے، تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوتا ہے۔ رات جو ہے اس نے جیسے جوں توں گزاری، صبح حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، معاذ اللہ، کہنے لگی کیا ہمارا رب ظالم ہے؟ کیا ہمارے رب کو ہم پر رحم نہیں آتا؟ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مائی یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے اپنی ساری جو سٹوری تھی اس نے ساری سنا دی کہ کس طرح بڑی جوانی میں میرے شوہر کا انتقال ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت میرے سپرد تھی، اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ درہم سے روئی خریدی تھی اور جو ہے وہ روئی چیل اٹھا کر لے گئی۔ اب میں کس طرح گزارا کروں گی، اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالوں گی، کس طرح گزارا کروں گی؟ میری تو ساری کل کائنات ہی لٹ گئی۔ ابھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر دستک ہوئی تو آپ باہر تشریف لے گئے۔ باہر دیکھا کچھ لوگ مسافر جو ہے وہ دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور عرض گزار ہوئے، حضور یہ 10,000 درہم ہیں، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کسی مستحق کو آپ یہ دے دیجیے گا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اتنی بڑی رقم تھی، تو بڑے خوش بھی ہوئے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا صدقہ جو ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو جب اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری جو کشتی تھی اس میں سوراخ ہو گیا۔ اب پانی جو ہے وہ ہماری کشتی میں بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ ہم اپنی زندگی سے بالکل نا امید ہو گئے، اور ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ بس جو ہے وہ اب ہماری کشتی جو ہے وہ پانی سے بھر جائے گی اور اس کے بعد ہماری کشتی اڑ جائے گی، ہم ڈوب جائیں گے۔ کہ ہم میں سے ہر ایک نے نیت کی کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرما دی تو ہم میں سے ہر ایک شخص 1,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ ابھی ہم نے یہ نیت کی ہی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں
کہ دور سے ایک چیل جو ہے وہ اڑتی ہوئی آئی اور اس کے منہ میں روئی تھی، اور وہ روئی اس نے ہماری کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے کشتی کا سارا پانی باہر نکالا اور اس سوراخ کو اس روئی سے فل کر دیا، اور اللہ کریم نے ہماری جانوں کو محفوظ رکھا اور ہم صحیح سلامت جو ہے وہ کنارے پر پہنچ گئے۔ جب کنارے پر پہنچے تو ظاہر ہے کہ جو ہم نے نیت کی تھی اس کی ادائیگی بھی ہم نے کرنی تھی، تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کون سے ایسے باعزت اور بڑے بزرگ ہیں کہ جو اس جو ہمارے صدقے کو مستحق تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ حضور یہ ہمارے ہدیے کو، ہمارے صدقے کو یہ قبول فرمائیے اور کسی مستحق کے سپرد اس کو کر دیجئے، مستحقین میں تقسیم کر دیجئے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 10,000 درہم لے کر گھر آئے اور اس عورت کے حوالے کیا اور پھر ساری سٹوری سنائی، اور پھر کہا بتاؤ تمہارا رب رحم فرمانے والا ہے یا ظالم ہے؟ اب تم بتاؤ کہ تمہارا رب رحم فرمانے والا ہے یا ظالم ہے؟ دیکھو، چیل اگر تمہاری روئی 2 درہم کی لے کر گئی تھی نا، تو بدلے میں اللہ نے تمہیں 10,000 درہم عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، اللہ کی ذات پر توکل جس بندے کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ بندہ دنیا سے نا امید نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی طرح نا امیدی اور جو ہے وہ بدحواسی اور مایوسی اسے نہیں گرتی، اللہ کی رحمت ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو دیکھیں، کسی بھی طرح کے حالات ہوں تو بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، مینیج کرنا چاہیے۔ ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے، اور جو بندہ جس طرح بھی خودکشی کرے گا تو بروز قیامت بھی اور ہمیشہ پھر وہ اپنی جان کو اس طرح تکلیف دیتا رہے گا۔ اگر کسی نے چھری اپنے آپ کو ماری تو پھر وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھریاں مارتا رہے گا، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو سوئی کی نوک بھی چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اپنی گردن پر کوئی شخص چھری چلائے گا تو تصور کریں کہ کتنی تکلیف کا اسے ہمیشہ سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا، جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے جسم پر مکھی بھی بیٹھے نا، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے وہ باری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مردے کو جس طرح دنیاوی تکلیف دہ چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ غسال سے بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کر۔ اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ مردے کو غسل دے تو بڑے احتیاط سے آرام کے ساتھ اس کو غسل دے، کہ اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب جو بندہ اس نیت سے خودکشی کرتا ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد میں سکون میں آ جاؤں گا، تو وہ سکون میں نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے، اگر کوئی شخص خودکشی کر بھی لیتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اب میں آپ کو چند طریقے ایسے بتاتا ہوں کہ اگر کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں آپ مبتلا ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں ہوں، حالات خراب ہو جائیں، رزق کی تنگی ہو، کسی بھی بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ مبتلا ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا صدقہ کر دیں، اپنی استطاعت کے مطابق، بھلے ایک کھجور ہی صدقہ کر دیں، ایک کھجور بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا۔ اور یہ کہ حاجت کے نوافل پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی نا، آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جب بھی حضور کو کوئی حاجت پیش آتی، آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بڑی حاجت ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی حاجت ہو، تو صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھیں۔ یقین مانیں آپ کی مشکل ایسے حل ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے سبب بنا۔ اور دوسرا یہ کہ کثرت سے دعا کی جائے، اور استغفار اور درود پاک، استغفر اللہ، اس کی خوب کثرت کریں، کہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حدیث طیبہ۔ اور درود پاک کی کثرت، اس کے تو فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جب ان پر کوئی مشکل آئی یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، تو جب انہوں نے اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی،
تو اللہ کریم نے ان کی مشکلات کو دور فرما دیا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ دیکھیں ہم جو ہے نا وہ بعض اوقات کرتے کیا ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے کیا ایسا گناہ ہو گیا کہ جو ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ بھئی تم نمازیں قضا کر رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ کیا جب تم اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تم لوگوں کی حق تلفیاں کر رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تم زبان سے اور اپنے جسموں سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تم اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہو، ان کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تم اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تم رشوت کا لین دین کر رہے ہو، تم حرام کاموں کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ تم صبح شام اللہ کو ناراض کرنے کے باوجود بھی تم کہتے ہو کہ ہم سے کون سا ایسا گناہ ہوا کہ جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیجیے، گناہوں سے باز آ جائیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، اللہ کی رحمت بھی آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ کی سب پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت کے ساتھ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں فی زمانہ خودکشی کے معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آپ کے صرف ایک کلک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کی زندگی بچ جائے، اور جس نے کسی ایک مسلمان کی زندگی، کسی ایک انسان کی زندگی بچا لی تو گویا کہ اس نے سب انسانوں کو بچا لیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔